الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 108 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ مضمون بیان ہوا کہ جب قرآن مجید نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اللہ کے جو پیغمبر اس کو لے کر آئے ہیں یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں تمہارے نبیوں نے پیشین گوئیاں کی تھیں، یہ اس دین کی بھی تصدیق کرتے ہیں جو ان نبیوں پر نازل کیا گیا تھا اور ان کی پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آئے ہیں. تو اس پر جو بعض اعتراضات کیے گئے ان میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ پھر یہ اس شریعت میں تبدیلی کیوں کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس کا جواب دیا اور یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان و اخلاق تو ابدی حیثیت رکھتے ہیں اور ان میں کبھی کوئی تبدیلی اور کوئی تغیر نہیں ہوتا، لیکن جہاں تک قانون کا تعلق ہے اس میں تمدنی حالات کے لحاظ سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ اگر تورات کے کسی حکم میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو زمانے کے لحاظ سے اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور ہدایت تم کو دے دیتے ہیں. یہ چیز وہ نہیں ہے جس کو موضوع بحث بنایا جائے اور جس کی بنیاد پر اتنی بڑی حقیقت کا انکار کر دیا جائے. اس طرح کے سوالات اور اس نوعیت کے اعتراضات بالعموم اس وقت ہوتے ہیں جب آدمی بات کو اس کی اصل میں رکھ کر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دنیا میں اگر انسانوں کے طبائع کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات کی اصل پر توجہ کرتے ہیں، اس کو اس کے صحیح رخ سے دیکھتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اور جب وہ اس بات کو اس کے صحیح رخ سے سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جزیات کو خود بخود متعین کر لیتے ہیں کہ ان کا مقام اور ان کی جگہ اور ان کا محل کیا ہوگا. لیکن ایک دوسری نوعیت کی طبیعت ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ جزیات میں الجھتے، متشابہات میں الجھ کر ان کی تعویل کے درپے ہوتے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اعتراض کی جگہ ڈھونڈ لیں. ان کو مطمئن کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، چونکہ اس دنیا کی نوعیت ایسی ہے اور اس میں حق و باطل کا معاملہ بھی یہ نوعیت رکھتا ہے کہ کئی ایک پہلو ایسے ہوتے ہیں جو اصل سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی فرع کی حیثیت رکھتے ہوتے ہیں. جب تک آپ اصل کو محکم طریقے پر نہ سمجھ لیں ان فروع کو سمجھنا ممکن نہیں ہوتا. تو جن لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل سے چلتے ہیں، بات کو بنیادی طور پر سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی فروع کو بھی آہستہ آہستہ اس سے متعلق کرتے چلے جاتے ہیں، وہ پوری بات سمجھ لیتے ہیں اور ان کے ذہن میں اس طرح کے سوالات پیدا نہیں ہوتے. لیکن وہ لوگ جو فروع میں الجھ جاتے ہیں اور اصل کو اپنے پیش نظر نہیں رکھتے، وہ پھر ان فروع ہی میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، وہ انہی کی بھول بھلیاں میں الجھے رہتے ہیں. اس سے نکلنے کا پھر ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا. اس نوعیت کے سوالات جب یہود نے کیے تو یہ اندیشہ ہوا کہ مسلمان بھی کریں گے، اور مسلمانوں کے اندر بھی چونکہ ہر طرح کے لوگ موجود تھے، وہ منافقین بھی تھے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، ایسے ضعفاء بھی تھے جو ابھی پوری طرح بات کو سمجھے ہوئے نہیں تھے لیکن بہرحال مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بن چکے تھے. تو اس طرح کے سب لوگوں کو یہاں متنبہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ ام تریدون ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یعنی کیا تم لوگ بھی ان یہود کی پیروی میں اپنے پیغمبر سے ویسی ہی باتیں پوچھنا چاہتے ہو جیسی اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی گئی. موسیٰ علیہ السلام سے کیا باتیں پوچھی گئیں ان کی تفصیل اس سورہ میں ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کس کس نوعیت کے اعتراضات ان لوگوں نے کیے، کس طرح کے مطالبات ان کے سامنے رکھے. ایک بات واضح کی گئی تو کسی دوسری فرع میں الجھ گئے، دوسری بات واضح کی گئی تو کسی تیسری فرع میں الجھ گئے، اور اس طریقے سے صحیح بات کو محکم جگہ پر رکھنے کی بجائے انہوں نے ہر چیز کو منتشر کر کے رکھ دیا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پھر ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انبیاء علیہم السلام کی تنبیہ بھی پھر ان کو بیدار نہیں کر سکی. تو مسلمانوں کو خاص طور پر یہ توجہ دلائی کہ وہ اس سے اجتناب کریں اور اس اسلوب میں توجہ دلائی کہ دیکھو اگر تم انہی کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر ان کے انجام سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو،
اپنے لیے صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہو، تو پھر اس طرح کے سوالات اور اعتراضات سے گریز کرو اور بات کو اس کی اصل میں پکڑنے اور اصل میں سمجھنے کی کوشش کرو۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ایک طرح کے تہدید کے انداز میں یہ فرمایا کہ کیا تم بھی اب یہی چاہتے ہو؟ تم بھی انہی کی روش اختیار کرنا چاہتے ہو؟ تم بھی انہی کی پیروی کرنا چاہتے ہو؟ اسی طرح کے سوالات، ویسے ہی اعتراضات پیش کرنا چاہتے ہو جس طرح کے سوالات اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے اور جس طرح کے اعتراضات ان کی دعوت کے مقابل میں انہوں نے پیش کرنے کی جسارت کی؟ فرمایا کہ یہ بات سمجھ لو کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہوتا۔ یعنی جب آدمی حقائق کو مان لیتا ہے تو پھر اس کی فروع میں الجھنا یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اصل بات پر تو جتنا کچھ بھی سمجھنا جاننا ہے جان لے، لیکن جب ایک بار یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ بات اللہ کی ہے، یہ بات اللہ کے پیغمبر کی ہے، اور جب اللہ کو بھی پہچان لیا جائے اور اس کی صحیح معرفت حاصل کر لی جائے اور پیغمبر کی بھی صحیح معرفت حاصل کر لی جائے، تو پھر اس کے بعد حکم کے سامنے آدمی کو سر جھکانا چاہیے۔ اس کے بعد سمجھنے کا موقع آتا ہے۔ یعنی پہلے اس کو یہ ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ پیغمبر کا حکم ہے۔ جب میں نے یہ جان لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ پیغمبر کا حکم ہے تو اصل بات مجھ کو معلوم ہو گئی، اس کے دلائل پر میں مطمئن ہو گیا، اس میں مجھے کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔ تو اب ان فروع کو سمجھنے کے معاملے میں جاننے کی کوشش ضرور کروں گا، لیکن اس سے سرتابی کرنے کا کوئی تصور میرے ذہن میں نہیں آئے گا۔ اس کو بتایا کہ یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اسی پر عطف کرتے ہوئے ارشاد ہوا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی یہ چونکہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے تو جو آدمی ایمان لانے کے بعد پھر یہ طریقہ اختیار کرتا ہے وہ گویا ایمان کو کفر میں بدلتا ہے۔ جس نے ایمان کو کفر میں بدلا اس نے گویا پھر اپنی راہ کھوٹی کر دی، پھر وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، پھر اس کے صحیح راستے پر آنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، کیونکہ ایمان کی حقیقت سے ایک بار واقف ہو جانے کے بعد، ایمان کو ایک بار اپنے دل و دماغ میں جاگزی کر لینے کے بعد یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ آدمی اس طرح کی فروع میں الجھ کر اپنے ایمان کو غارت کرے گا۔ تو اس سے تنبیہ کر کے گویا مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ بات یاد رکھو، ان کا رویہ تمہیں اختیار نہیں کرنا۔ جو سوالات انہوں نے کیے، جس طرح کے اعتراضات انہوں نے کیے، جس طرح کی مین میخ انہوں نے نکالی، جس طرح کی منہ شگافیاں انہوں نے کی، اگر تم بھی وہی کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی پھر وہی نکلے گا جو ان کے لیے نکلا تھا۔ یہ راہ راست سے بھٹک گئے، انہوں نے صحیح راہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی عنایت سے یہ محرومی میں رہ گئے، اس کا نتیجہ ان کے لیے یہ نکلا، تمہارے لیے بھی یہی نکلے گا۔ یہ بات یاد رکھو کہ آدمی اگر ایک بار ایمان کی حلاوت سے آشنا ہو جانے کے بعد، اللہ کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد، اللہ کے پیغمبر کو پہچان لینے کے بعد اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر وہ سیدھی راہ سے لازماً بھٹک جاتا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اب یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے اہل کتاب محض اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایمان کو چھوڑ کر پھر اسی طرح کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کو یہ سعادت کیوں حاصل ہو گئی؟ تم ان کے پیچھے لگ کر اپنی راہ کھوٹی کرو گے؟ یہ جس راستے پر تمہیں لے جانا چاہتے ہیں اس راستے پر جاؤ گے؟ یہ جس طرح ایمان کو کفر میں تبدیل کر کے بیٹھ گئے ہیں تم بھی اسی طرح اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کر لو گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ بات سمجھ لو، ان میں سے بہت سے لوگوں کے پیچھے در حقیقت حسد کے جذبات کار فرما ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سعادت تمہیں کیوں حاصل ہو جائے، یہ نعمت تمہیں کیوں حاصل ہو جائے، تم خدا کی ہدایت سے کیوں بہرہ یاب ہو جاؤ۔ اس لیے متنبہ رہو، ان کے ان سارے معاملات سے آگاہ رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ ایمان کے بعد کفر میں تبدیل کر لینا اس سے بڑی کوئی بدبختی کی بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی بدنصیبی کی بات نہیں ہو سکتی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ یہ بہت سے اہل کتاب ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے حسد کی وجہ سے یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح ایمان کو چھوڑو، تم بھی اسی طرح کفر اختیار کر لو۔ حَسَدًا مِّن بَعْدِ أَنفُسِهِمْ، اس کا محرک اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ نعمت بنی اسماعیل کو کیوں مل گئی، یہ ہمیں کیوں حاصل نہیں رہی؟ ہمارے پاس پیغمبری کا منصب تھا، یہ ہم سے چھین کر ایک دوسری قوم کو کیوں دے دیا گیا؟ یہ نبوت ہمارے بھائیوں کو کیوں نصیب ہوئی؟ یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے
یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہے جن کی پیشین گوئیاں ان کی کتابوں میں کی گئی تھیں، یہ اس سے واقف ہیں کہ یہ وہی اللہ کی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے نام سے وہ پیغمبر اس کتاب کو پیش کرے گا، یہ سب کچھ جان چکے ہیں، اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں، اور جب انکار کرتے ہیں تو پھر ان کا حسد ان کو آمادہ کرتا ہے کہ یہ تمہیں بھی انکار تک لے جائیں اور تمہارے ایمان کو بھی کفر میں تبدیل کر دیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ خیال نہ کرو کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، یہ سب کچھ اس کے باوجود کر رہے ہیں کہ حق ان پر اچھی طرح واضح ہو چکا ہے، یعنی ان کے ہاں کوئی تردد نہیں ہے، یہ بہت اچھی طرح جان چکے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے، نہ اس پیغمبر کے بارے میں ان کو کوئی شبہ ہے، نہ اس کتاب کے بارے میں ان کو کوئی شبہ ہے، یہ جان چکے، یہ پہچان چکے، ان پر حق واضح ہو چکا، من بعد ما تبین لہم الحق۔ یہ ہے اصل میں وہ بات جو اس پوری سورہ کے اندر جگہ جگہ محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا سارا مقدمہ ہی یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اصل میں جب آدمی اس طریقے سے حق کو جاننے اور پہچاننے کے بعد اس کا انکار کرتا ہے تو یہ چیز ہے جسے قرآن اپنی اصطلاح میں کفر سے تعبیر کرتا ہے، یعنی جانتے بوجھتے حق کو ماننے سے انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہو سکتا ہے، یہ اللہ ہی ہے جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے، وہی دلوں کے حال جانتا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ نے یہ فیصلہ سنایا، اب کسی اور کے پاس اس کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات کا فیصلہ اب ظاہر قیامت ہی میں ہوگا۔ ان لوگوں کی فرد قرار داد جرم میں اصل چیز یہی ہے کہ من بعد ما تبین لہم الحق، ان پر حق واضح ہو چکا ہے، حق کے معاملے میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ صحیح بات کو جان چکے ہیں، اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں، اور انکار کا باعث کیا چیز بن رہی ہے؟ ان کا حسد انکار کا باعث بن رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی بعض اوقات کتنی بڑی نعمت کو محض اپنے تعصبات کی وجہ سے، محض حسد کے جذبات کی وجہ سے، محض اپنی ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے، محض دنیاوی مفادات کی وجہ سے کس طرح ٹھکرا دیتا ہے، کتنی بڑی حقیقت کو کس طرح نظر انداز کر دیتا ہے۔ یعنی یہ معلوم ہو گیا ان کو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ حقیقت واضح ہو گئی ان پر کہ یہ حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں مانا، اور قرآن مجید نے گویا ان کے اندر اتر کر یہ بتا دیا کہ اس کا باعث، اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ حسدم من عند انفسہم، یہ صرف ان کا قومی حسد ہے جو اس کا باعث بن رہا ہے۔ اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ عام طور پر آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کے ذاتی معاملات، اس کے ذاتی مفادات، اس کے جذبات، اس کے تعصبات، اس کے قومی جذبات اور تعصبات کس طرح حق کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہ کس طرح دوسروں پر بار ڈالتا ہے، اپنا احتساب نہیں کرتا، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو نہیں جانتا، اور یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ فرد تو فرد، ایک پوری کی پوری قوم اس حسد کی وجہ سے پیغمبر کا انکار کر دیتی ہے، جس سے بڑا اس زمین پر کوئی جرم نہیں ہو سکتا کہ آدمی یہ جان لے کہ اللہ نے ایک شخصیت کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا ہے اور پھر اس کا انکار کر دے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب اس کے بعد پھر کیا کیا جائے، فاعفو واصفحوا، اب انہوں نے یہ روش اختیار کر لی ہے، یہ رویہ انہوں نے اپنا لیا ہے، تو مسلمانوں سے یہ کہا کہ معاف کرو، درگزر کرو، نظر انداز کرو۔ عفو و صفا یہاں بالکل اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس مفہوم میں ہم نظر انداز کرو، درگزر کرو، ان کی بات کو ان پر چھوڑ دو، اس کے در پہ نہ ہو، اس طرح کے الفاظ سے ادا کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب ان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یعنی اس وقت تک ان کو نظر انداز کر دیا جائے جب تک اللہ کا فیصلہ صادر نہیں ہو جاتا۔ یہ چونکہ اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد کا معاملہ ہے، اس کا قانون میں اس سے پہلے بھی کئی بار واضح کر چکا ہوں کہ جب پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتا ہے تو مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کے مخاطبین کو پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ خدا کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی سزا نافذ کر دیتا ہے۔ اس وقت جب یہ سورہ اتر رہی ہے اس وقت بنی اسرائیل پر اتمام حجت کیا جا رہا ہے، اتمام حجتی کے اسلوب میں ان کی فرد قرار داد جرم بیان ہوئی ہے، اور اسی اسلوب میں اب یہ کہا ہے کہ واعفو واصفحوا، یعنی آپ نظر انداز کریں، آپ درگزر کریں، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، اپنی دعوت پیش کرتے چلے جائیں۔ انہوں نے اگر غلط روش اختیار کی ہے تو اس کا نتیجہ یہ خود بھگت لیں گے، اور وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے جب اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کا یہی فیصلہ ہے جو بعد میں پھر یثرب کے یہود کے لیے صادر ہوا، جس کے مطابق ان میں سے بہت سے وہ تھے کہ جن پر موت کی سزا نافذ ہوئی، بہت سے وہ تھے جن کو جلاوطن کر دیا گیا، اور بہت سے وہ تھے
کہ جو اپنے اس کیے کی سزا اسی دنیا میں بھگت کر رخصت ہو گئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کا انتظار کرو، اللہ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ اگر اپنا رویہ درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی گرفت سے نکل جائیں گے۔ اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، اس وقت اگر نظر انداز کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے تو اس میں حکمت ہے۔ ان کو اللہ مہلت دے گا، ان کو موقع دے گا کہ یہ سنبھل جائیں، یہ اس بات کو جان لیں۔ آپ اپنا دعوت کا کام جاری رکھیے، اللہ کا فیصلہ جب صادر ہوگا تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکے گا۔ اس کا ہاتھ اس سے پہلے بھی جن قوموں پر اس کا عذاب آیا ہے ان میں سے کوئی نہیں پکڑ سکا، اور یہ بات ان کو بھی معلوم ہے، یہ خود اپنی تاریخ سے واقف ہیں، یہ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد کیا نتیجہ نکلا کرتا ہے، اس کو یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد گویا مسلمانوں کو یہ بات بتا دی کہ ان کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ان کا رویہ عفو و صفا کا ہے، ان کا رویہ درگزر کرنے اور نظر انداز کرنے کا ہے۔ یہ فیصلے ان کو نہیں کرنے، یہ فیصلے خدا کو کرنے ہیں۔ جزا و سزا خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس اصول کو جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے جرائم کی پاداش میں دنیا پر اس کو سزا نافذ کرتے ہیں تو یہ بھی انہی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور قیامت میں بھی کوئی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکے گا اور کوئی ان سے اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ یہ ان کی مشیت ہے، ان کا فیصلہ ہے جو اس دن بھی نافذ ہوگا۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، ان کی پیروی میں ایمان والو، کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح کی باتیں پوچھنی چاہتے ہو جس طرح کی باتیں اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھی گئی تھیں؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے ایمان کو کفر میں بدلا وہ پھر سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب محض اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں، اس کے باوجود کہ حق ان پر اچھی طرح واضح ہو چکا ہے۔ سو ان سے درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔